آج ہم 19ویں پارے کا تیسرا رکوع اور سورہ فرقان کا 5واں رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو پھیلایا۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتے تو اس سائے کو ساکن کر دیتے، اس کو روک دیتے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا الشمس سورج کو علیہ دلیلا، اس پر دلیل بنایا کہ اللہ رب العزت نے سائے کو بڑھایا، اللہ نے سائے کو گھٹایا، سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر سورج طلوع ہوتا ہے، سایہ لمبا ہو جاتا ہے، سورج اپنے نصف النہار پہ پہنچتا ہے تو سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سایہ پھر سے لمبا ہو جاتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا، قبضناہ اس کو ہم نے سمیٹ لیا، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا سمیٹ لینا آسان کر کے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا کہ سایہ جب وہ بڑا ہوتے 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 آخر میں سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات اور نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ تو رات کا پردہ، رات کا حجاب کتنی ضروریات کے لیے ضروری ہے، اور پھر نیند اللہ رب العزت نے کتنی راحت والی چیز بنائی۔ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی کو نیند نہ آئے، پوری رات چھوڑیں، 1 گھنٹہ نہ آئے، آدھا گھنٹہ نہ آئے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ تو نیند کا آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، رات کا لباس اور پردے کی چیز بننا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کھڑا ہونے کی جگہ، ہونے کا وقت بنایا۔ نشور کا معنی ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا، تو یہاں نشورہ سے مراد ہے کہ آدمی نیند کے بعد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، کام کرتا ہے۔ سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ رب العزت نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے ہوائیں چلائیں، بشرن خوشخبری دینے والی، بین یدئی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی اپنی بارش آنے سے پہلے ہواؤں کا نظام بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ طہورا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو۔ لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مردار زمین کو، مردار جگہ کو زندہ کریں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس کے ذریعے سے سیراب کریں ان میں سے مخلوقات کو جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ انعامن چوپائے ہیں، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسان ہیں۔ لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم زندہ کر دیں مردار، بنجر، ویران علاقے کو، ویران خطے اور دیس کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم جو وہ پلائیں ان کو جنہیں ہم نے پیدا کیا، انعامن ان میں چوپائے بھی ہیں، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسان بھی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور ہم نے البتہ تحقیق اس کو تقسیم کیا ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ بارش کبھی کم برستی ہے، کبھی زیادہ برستی ہے، کبھی ایک خطے میں زیادہ، کبھی دوسرے میں زیادہ۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بارش ہر سال ایک جتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر علاقے اور خطے کی ضرورت کے حساب سے بارش عطا فرماتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، تو پس اکثر لوگوں نے انکار کیا، الا کفورا، مگر ناشکری، یعنی ابا کا معنی انکار کیا، اکثر الناس سے اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر ناشکری سے کام لیا، یعنی اکثر لوگوں نے تو محض ناشکری والا راستہ اختیار کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو لبعثنا ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، ہم اٹھا کھڑا کرتے
ہر بستی میں اٹھانے والا ڈرانے والا. فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے مقابلے میں اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے. جہادا کبیرا، بڑا جہاد. تو قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کرنے کا مطلب ان کو دعوت دیجیے، ان کے سامنے حق بیان کیجیے، انہیں رائے راست پہ لانے کی فکر کیجیے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے. مرج البحرین، کہ جس اللہ رب العزت نے دو دریاؤں کو چلایا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، هَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے. فراتٌ، پیاس بجھانے والا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ نُجَاج، اور یہ نمکین ہے. اجاج اور کھارا اور کڑوا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان کے درمیان میں رکاوٹ ڈالی، ان دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے وہ فاصلہ رکھا. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایسی رکاوٹ ڈالی محجوراً، جو روکی ہوئی ہے، یعنی اس کے درمیان میں روکی ہوئی ایک رکاوٹ اور آڑ کھڑی کر دی. برزخ کہتے ہیں فاصلے کو، گیپ کو. حجرًا محجورا، حجر کہتے ہیں جو ہے وہ بندش کو. حجر کہتے ہیں جو درمیان میں بند باندھا جاتا ہے، تو وہ بند باندھا جس کے ذریعے سے رکاوٹ کھڑی کر دی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ جس نے پانی سے بندوں کو پیدا کیا. دوسری جگہ فرمایا مٹی سے بنایا. تو پانی اور مٹی کی آمیزش سے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 سے بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم بنایا، لیکن بنایا کس سے؟ 3 گوندی ہوئی مٹی سے بنایا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کو نسب عطا کیا. وَصِهْرًا، اور سسرالی رشتہ عطا کیا. نسباً، نسب یعنی خونی رشتہ، ماں باپ اور بیٹوں کا رشتہ. اور صہرا، سسرالی رشتہ کہ ساس اور سسر کا رشتہ. اور دیکھیں دونوں چیزوں کو یہاں ایک جگہ ذکر کیا گیا. اس کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی جیسے خونی اور نسبی رشتوں کی قدردانی کرے اور جس طریقے سے ان کو ہینڈل کرے، سسرالی رشتوں کی بھی اسی طرح قدردانی ہونی چاہیے، اسی طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے. ہمارے عہد کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سسرالی رشتوں کو اور حساب سے ہینڈل کرتے ہیں، خونی رشتوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساس اور بہو کی لڑائی ہمیشہ رہتی ہے، اور سسر اور داماد کے درمیان کشمکش ہمیشہ رہتی ہے. بھائی نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے. ماں بیٹی میں لڑائی نہیں ہوتی، خواہ ماں کتنا ہی ڈانٹے. تو جب زاویہ نگاہ بدل جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سوا ان کی. مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ان کی جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں، وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ انہیں نقصان دیتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، وَكَانَ الْكَافِرُ، اور کافر، عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، تیرے رب کے مقابلے میں کمر بستہ ہو جانے والا ہے. ظہیرہ سے مراد کمر بستہ ہو جانا. کمر بستہ ہو جانا یعنی یہ کوشش کرنا کہ وہ کس طریقے سے سرکشی کرے، بغاوت کرے، نافرمانی کرے. یا ظہیرہ سے علی ربی، ظہیرہ سے مراد تیرے رب جو وکان الکافر علی ربہ ظہیرہ، کافر رب سے پیٹ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، الیاذ باللہ. تو ظہیرہ ظاہر سے ہے، ظاہر کا معنی کمر بستہ ہونا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا عزم کرنا. اور ظہیرہ کا معنی پیٹ پھیر لینا، منہ موڑ لینا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشرن، بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پہ کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اپنے رب سے تعلق بنا لے، اپنے رب کے ساتھ وابستگی پیدا کر دے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور توکل علی الحی الذی، بھروسہ کرے اس ذات پر، الحی جو زندہ ہے، الذی لا یموت، وہ اللہ جسے موت نہیں آتی، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کی تسبیح بیان کرے. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا،
وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 7 دنوں کے اندر، وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سب کے سب کو بھی، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ الرحمن وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ کفار کہتے تھے یہ الیاس باللہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان کا معنی تو انہیں معلوم تھا، لیکن ان کے لیے یہ تصور نیا تھا۔ 360 بتوں کے پجاریوں کے لیے الرحمن کا لفظ عجیب تھا۔ اسے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جائے رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ الیاس باللہ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، انسجد کیا ہم سجدہ کر لیں، لما تأمرنا اس کو جس کا آپ ہمیں حکم دیتے، وزادهم نفورا تو ان کا بدکنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان کی نفرت، ان کی بیزاری اور ان کا بدک کے ہٹ جانا یہ بڑھ جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا جس نے آسمانوں میں برج بنائے، برج بنائے سیارے بنائے، برج بنائے آسمانوں میں ایسی رصد گاہیں بنائیں۔ تو یہاں آسمانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان کے اندر اس کو توڑ کر بنائیں یا اس کے اندر شگاف ڈال کے بنائیں، نہیں نہیں، جیسے آسمان بادل کہتے ہیں آسمان سے بارش اتری ہے، تو بارش آسمان سے نہیں اتر رہی ہوتی، وہ بادل سے اتر رہی ہوتی ہے، لیکن ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف سیارے بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں سراجا چراغ جلائے ستاروں کی مانند میں، وقمرا منیرا اور ایسا چاند بنایا منیرا جو روشن کرنے والا ہے، اجالا کرنے والا ہے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو خلفتن آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ خلفہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز آئے دوسری چلی جائے، پہ در پہ لگاتار آنا۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جس کا جی چاہے وہ نصیحت حاصل کرے، اراد شکورا اور جس کا جی چاہے وہ شکر گزار بنے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ اللہ کے خاص بندے، عباد الرحمن یہ اعزاز ہے، اللہ کے خاص بندے، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین میں ہونا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا جو انداز ہے، ان کی جو چال ڈھال ہے، وہ چال ڈھال ایسی ہوتی ہے جس میں نرمی ہوتی ہے۔ اسے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ زمین کے اندر چلنا چاہیے۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ انہیں کہتے ہیں سلام صاحب، سلام، سلامت رہو، سلام ہو تمہیں۔ سلام ہو کا مطلب یعنی وہ ان سے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بلا وجہ جو وہ اپنی توانائیاں ان پر نہیں لگاتے۔ تو پہلی بات کیا کہی ہے؟ ہونا عاجزی کے ساتھ، دبے پاؤں، انکساری کے ساتھ۔ دوسری بات فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل لوگوں سے ان کا واسطہ پڑے، قالوا سلامت، انہیں کہتے ہیں سلام ہو، صاحب سلامت، اوائڈ کرتے، نظر انداز کرتے۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بندہ الجھنا شروع ہو جائے گا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اور قیام کرتے ہوئے۔ تو یہ رات کی عبادت، یہ ایسی عبادت ہے جو آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ، اپنے اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا باعث ہے۔ اس لیے تہجد میں اٹھنے کا ضرور اہتمام ہو، دعاؤں کا ضرور اہتمام ہو، اور خدا نخواستہ تہجد میں نہ اٹھ سکیں تو عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نیت سے 2 نفل پڑھ لیں۔ فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز تہجد میں پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ایسا ہے گویا کہ آدھی رات عبادت کی،
فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ایسا ہے گویا کہ پوری رات عبادت کی، تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہم سے ہٹا لیجئے، ہم سے پھیر دیجئے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جو جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے، مستقرن بہت برا ٹھکانہ ہے، و مقاما اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، بے شک وہ لوگ یعنی وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی کی تگ و تاز، پوری زندگی کی محنت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ فاز، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، جو لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسراف کس کا نام ہے؟ جہاں پر جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو وہ اسراف ہے، خواہ وہ مباح چیزوں میں ہو وہ بھی اسراف ہے۔ بعد نے فرمایا کہ ہر اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے۔ ولم یقتروا، اور بخل سے کام نہیں لیتے، بخل سے مراد جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے، اور دینی کاموں میں خرچ کرنے سے رکے یہ بھی بخل ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کے بیچ میں اعتدال والی گزر بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، اعتدال پسندی یہ آدھی معیشت، آدھی عقل مندی ہے، کہ نہ تو آدمی کو بہت زیادہ یا وہ فضول خرچ ہونا چاہیے اور نہ بخیل ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین وجہ۔ نمبر ایک آدمی مرتد ہو گیا اور اسلامی ریاست نے، قاضی نے 3 دن تک اسے مہلت دی، اگر وہ راہ راست پہ نہ آیا تو اس کو قتل کرنے کا حکم۔ ایک آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ایک آدمی نے شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ الا بالحق سے یہ مراد، ولا یزنون، بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ کرے گا تو وہ یلقى اثاما، بہت بڑے گناہ میں جا پڑا۔ من یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا یعنی ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو وہ بہت بڑے گناہ میں جا پڑا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، بڑھا چلا کر اسے دیا جائے گا قیامت والے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر پڑا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وَآمَنَ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا نیک عملاً صالحا نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی گناہوں کا معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے، یہ اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے، اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس شخص نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بس بے شک وہ آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف متابہ، لوٹ آنے کی جگہ، یعنی صحیح منزل پر، صحیح جگہ میں، صحیح جہاں پر اسے آنا چاہیے وہاں پر وہ آیا۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے، ایسی جگہ پر لوٹ کر آتا ہے کہ جو لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تذکرہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، یا اس کے لوٹ آنے کے انداز کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی اس کا جو لوٹنا ہے، اس کا جو رجوع ہے، جو اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام ہے، یہ ایسی چیز ہے
کہ جو اس نے یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اس نے درست کیا. والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ کہ جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے یا جھوٹی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کبھی ایسی کسی مجلس سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس میں لہو و لعب والی مجالس مراد ہیں، موسیقی اور رقص و سرود والی محافل مراد ہیں، گناہ والی محافل مراد ہیں، کہ جہاں جہاں ایسا موقع ہو تو جیسے ایک آدمی گندگی کے پاس سے ناک پہ ہاتھ رکھ کے، ناک پہ رومال رکھ کے گزر جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایسی جگہ سے ایسے باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں پڑتے، بلکہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر پورے شرح صدر کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. والذین یعنی مراد اس پر عمل کرنا یا یہ کہ اس سے منہ موڑنا اندھا بہرا ہو کر، یہ مراد ہے. والذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں عطا کر دیجئے ہماری بیویوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں بنا دیجئے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دیجئے پرہیزگاروں کا، نیکوکار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیجئے. تو یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، جن کی شادیاں ہو گئیں وہ بھی مانگیں. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ جوڑ کے رشتے دیں گے، اور جن کی شادیاں ہو گئیں اللہ رب العزت ان کے جو لائف پارٹنرز ہیں، جو رفیق حیات ہیں، رفیقہ حیات ہیں، جو بچے بچیاں ہیں، ان کو ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیں گے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں بنا دیجئے پرہیزگاروں کا امام. تو دیکھیں دین میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، صرف پرہیزگاری نہیں، پرہیزگاروں کا امام ہونا یہ ہونا چاہیے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلے میں دیا جائے گا الغرفہ، جنت کے بالا خانے، جنت کی جھروکے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کو یلقون فیہا لینے کے لیے آئیں گے، یعنی جب فرشتے انہیں لینے کے لیے آئیں گے جنت میں، ان کا جو اعزاز و اکرام ہوگا، جو ان کو پروٹوکول ملے گا، وہ تحیتاً، وہ دعا اور سلام کہتے ہیں. تحیتاً، تحیہ کہتے ہیں ایسا کلمہ جو آداب بجا لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سلام تو سلامی ہے. تو دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. ان کو لینے کے لیے فرشتے جب دنیا سے لینے کے لیے بھی آئیں گے تب بھی، اور جنت میں بھی ان کا آپس میں کلام یہی ہوگا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، وہ کیا ہی عمدہ جگہ ہے، مستقرن ٹھہرنے کے اعتبار سے، و مقاما اور رہنے کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ ہے. قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم تو جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، تو اب آگے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لزاما کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آدمی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، آدمی کے ساتھ متھے لگ جاتی ہے، جیسے مراد یہ. تو اگر خدا نخواستہ کسی آدمی نے اللہ کو نہ پکارا اور اللہ رب العزت کی تکذیب کی، تو قیامت والے دن یہ جو تکذیب ہے یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دین دنیا کی ساری خیروں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہماری کلاس میں شامل تمام مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو اپنی رضا نصیب فرما دے. اے اللہ دین دنیا کی خیروں سے مالا مال فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج شب جمعہ ہے، ایک اعلان صاحب سماعت فرما دیں
کہ سورہ یاسین کو، اور سورہ یاسین کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، سورہ یاسین کو پڑھنے کا اہتمام کریں، لیکن درود شریف کا شب جمعہ اور جمعہ والے دن زیادہ اہتمام، عام دنوں میں بھی اہتمام ہو۔ اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ترتیب بنائیں کہ آج کل لوگ واٹس ایپ کے گروپ بناتے ہیں گپ لگانے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، لایانی چیزیں کرنے کے لیے۔ تو آپ میں سے ہر ایک اپنا اپنا واٹس ایپ کا ایک گروپ بنا لے، اور اس میں بس صرف ایک بات ہو، اس کو اونلی فار ایڈمن، یعنی صرف ایڈمن اس میں شیئر کر سکے، ہر بندہ نہ کرے، اس لیے کہ لوگ پھر فضولیات میں پڑ جاتے ہیں، تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسا کریں کہ اس کو کلوز گروپ بنائیں، یعنی صرف ایڈمن اس میں کوئی چیز بھیج سکے، اور ایڈمن صرف اور صرف اس میں درود شریف کی فضائل اور اس کی ترغیبات بھیجے، اور ایک وقت میں یعنی شام کے وقت میں اس گروپ کو اوپن کیا جائے، اور اس میں پورا دن جس کسی نے خود، اس کے بچے نے، عزیزوں نے جتنا جتنا درود شریف پڑھا، اس کی مقدار کو وہاں پر ڈال دیا جائے۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ پورے دن کے جو درود شریف پڑھا گیا ہے، اس درود شریف کے بارے میں ایک مسابقت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی اور کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور اس فضا کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے، ماحول بن جائے گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، اور پھر ہفتے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے گروپ میں جتنا اس پورے ہفتے میں درود شریف پڑھا گیا اس کو جمع کر کے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک مرکزی گروپ بنا لیں، اور اس گروپ کے اندر وہ مقدار ذکر کر کے پھر اجتماعی دعا کا اہتمام ہو جائے۔ تو اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کا ہمیں ذریعہ بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔